جی السلام علیکم. تصدق جیلانی صاحب کو بنایا جا رہا ہے جناب کمیشن کا سربراہ. وہ اب انویسٹیگیشن کریں گے یا تحقیقات کریں گے, انکوائریاں کریں گے, جو بھی کریں گے. اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کتنا اچھا فیصلہ ہے اور یہ کیا ججز کے لیے قابل قبول ہوگا. دوسری طرف ابھی تک ہم اس پلیٹ فارم پہ یہ کہتے آئے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شیر افضل مروت کے بھی ساتھ ہیں اور وہ گوہر خان کے بھی ساتھ ہیں. آج انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں یہ دونوں صاحبان شامل ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے. شروع کرتے ہیں ہم تصدق جیلانی صاحب کے حوالے سے. تصدق جیلانی صاحب جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس ہیں اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں رہے جو 2013 سے اس کے درمیان میں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ افتخار چودھری کے بعد آئے تھے. پتہ نہیں افتخار چودھری کے بعد ناصر الملک پہلے آئے تھے یا تصدق جیلانی, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ دونوں ایک دوسرے کے بعد آئے تھے. اب یہ اتنا مجھے پتا. اور ناصر الملک وہی ہیں جنہوں نے دھاندلی کمیشن کی سربراہی کی تھی. تصدق جیلانی صاحب جو ہیں وہ یوسف زئی گیلانی صاحب کے دور پار کے رشتہ دار ہیں, ان کی بیوی کی طرف سے. اور جلیل جو عباس جیلانی صاحب ہیں ان کے بھائی ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو موجودہ جو وزیر خارجہ ہیں یا موجودہ جو کابینہ ہے اس حوالے سے اس کے اندر ان کا حصہ ہے, مطلب تصدق جیلانی صاحب کا نہیں, جلیل جیلانی صاحب جو ہیں اس میں, تو وہ ظاہر ان کے رشتہ دار ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہونی ہے وہ ہونی ہے ایجنسیوں کے خلاف. ایجنسیاں جو ہیں وہ انڈر ہیں ایگزیکٹو کے, اور ایگزیکٹو کون ہے وہ پوری کابینہ اور وزیر اعظم ہیں, اور اس کابینہ میں ان کے بھائی بھی شامل ہیں. یہ کتنے آزاد ہو کے کریں گے, جس طرح میں نے پورے ان کی رشتہ داری بھی بتا دی آپ کو, اور دوسری طرف سے بھی بتا دی, اس طرف سے بھی بتا دی, کتنا آزاد ہو کے کریں گے. اور یہ کس ججز کے لیے, وہ جو 6 ججز ہیں ان کے لیے قابل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ انہوں نے یہ جو معاملہ رکھا تھا وہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھا تھا. چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ معاملہ بڑے طریقے کے ساتھ یا جس طریقے سے بھی کچھ سوچ کے مشاورت کی یا نہیں کی, مشاورت کے درمیان میں مخالفت بھی ہوئی, کیونکہ اس جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں بھی میجورٹی کا ورڈ یوز ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ مخالفت ہوئی تھی. تو یہ کتنی میجورٹی کے ساتھ اس کو لے کے جایا گیا کہ جن کے خلاف انویسٹیگیشن کرنی ہے یا تحقیقات کرنی ہے انہی کو یہ معاملہ سونپ دیا جائے, یا ان کے جو اوپر باسز ہیں یعنی کہ وزیر اعظم صاحب ان کو سونپ دیا جائے. پھر آگے کابینہ جو ہے وہ جو بھی ڈیسائیڈ کرے. اور اب جو ایک ریٹائر جج صاحب ہیں وہ ریٹائر جج صاحب فیصلہ کریں گے, اور وہ سٹنگ ججز کے جتنے معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے, سٹنگ ججز کو سنیں گے. وہ ابھی تو خیر پہلا ایک جو کابینہ کا یہ فیصلہ تھا, اس کے اوپر تو جو کچھ ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹی او آرز جو بنیں گے ان ٹی او آرز کا مینڈیٹ کیا ہوگا, جو ان کو ہیلپ کریں گے وہ کیا ایجنسیوں کے لوگ ہی ہوں گے کیونکہ انہی کے خلاف انکوائری ہے, یا وہ جوڈیشری سے لیے جائیں گے افسر. سنگل جو رکنی ہے ان کو کوئی نہ کوئی تو چیزیں لا کے دے گا, ایویڈنس. نو ڈاؤٹ کہ وہ ججز بھی آئیں گے, لیکن ایجنسیوں کے حوالے سے جب وہ بلایا جائے گا, ٹیپ کے حوالے سے بلایا جائے گا کہ کچھ چیزیں اگر اس میں لاجسٹک مطلب جو بھی وہ گئے تھے وہ کیمرے شیمرے لگے, تو اس حوالے سے بلایا جائے گا. کانٹریکٹر کو بلایا جائے گا جس کانٹریکٹر نے جا کے ان کے گھر میں انسٹالیشن کی تھی, ساری انسٹال کیا تھا یہ کیمرہ وغیرہ. ان کو جب بلایا جائے, وہ ان کو بلائے گا کون, ان کو جوڈیشری کے افسر ہوں گے, کیونکہ حامد خان صاحب نے بھی اس چیز کے اوپر پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جوڈیشری کے ہونے چاہیے. اب اگر انہی ایجنسیوں کے بندے لے لیے جاتے ہیں جن کے اوپر لوگوں کے خلاف یا جن کے اوپر اپنے اوپر الزام ہے, تو یہ میرے خیال میں ایک بہت وہ ہوگا, اور ٹی او آرز میں یہ معاملہ طے ہو جائے گا کہ یہ کتنے سیریس ہیں. ابھی کتنے سیریس ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کی آپ نے بات سے سن لیا ہوگا کہ ہم ان ججوں کو نہیں چھوڑیں گے اگر کوڈ آف کنڈکٹ, تو انہوں نے اپنا مائنڈ یہاں سے دے دیا تھا. وہ تو بعد کی بات ہے, ان کا فوکس لیکن پرائرٹی یہی تھے کہ ان ججوں کے حوالے سے ہم انویسٹیگیشن کریں گے, تو وہ تو انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا تھا. دوسرا جو وزیر اعظم ہیں یا جو کابینہ ہے انہوں نے اس کے تحت دے دیا. کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ انکوائری کو مسترد کیا تھا انہوں نے یا کیا ہے کیبنٹ نے. اب یہ خبریں آ رہی تھی, یہ بھی اتھینٹک نہیں ہے, لیکن اس کے حوالے سے بھی مسترد کر دیا. تو یہ معاملات جو ہیں وہ اتنے سادہ شروع سے ہی نظر نہیں آ رہے. یہ تصدق جیلانی صاحب کا میں نے پورا آپ کو شجرہ بتا دیا ہے, اور وہ کس طریقے سے انڈیپینڈنٹ ہو کے کریں گے. ظاہر ہے جس بندے کے سٹیکس ہوتے ہیں, جن کے بھائی کے سٹیکس ہوں, جن کے اپنے سٹیکس ہوں, وہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہو کے انکوائری کر سکتا ہے, یہ ایک سوال ہے. ٹی او آرز کیا ہوں گے دوسرا سوال ہے. لیکن تیسرا جو سب سے بڑا سوال ہے وہ ہے قاضی فائز صاحب کے اوپر. قاضی فائز صاحب ایک سربراہ ادارے کے بصد احترام, ان کو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یہ معاملہ ایگزیکٹو کے حوالے کرنا چاہیے تھا. وہ خود اس میں آگے انیشیٹو لیتے, لیڈ کرتے. اپنے ساتھی ججز ہیں وہ جونیئرز ہیں, تو ان کو ان کی جتنی شکایات تھی ان کو, یہ تو اسی طرح بات ہے کہ اگر آپ کو کسی بندے سے شکایت ہے آپ اسی کے آگے اس کو ڈال دیں جا کے. تو یہ میرے خیال میں ان کو خود اس میں انیشیٹو لینا چاہیے تھا
قاضی فائزہ صاحب سے اب یہ جج کتنے مطمئن ہوں گے. جج ظاہر اپنی ترجمانی نہیں کر سکتے, وہ کوئی ایک لیٹر لکھیں گے, وہ دوبارہ سے وہ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل یا کنونشن کے ذریعے فیصلہ کروایا جائے, کوئی کنونشن بلایا جائے اور ہمیں گائیڈ کیا جائے. اب اس کے اوپر یہ ان کے لیے کتنا قابل قبول ہوگا یہ ایک آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن معاملات جو ہیں میں اگین کہہ رہا ہوں وہ اتنے سادہ نہیں ہے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی بھی ہے. پی ٹی آئی کا اگرچہ اس طرح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن کسی نہ کسی حد تک ہو سکتا ہے وہ ججز کے حوالے سے جو بات کریں گے کہ ان کے لیے یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے, کیونکہ سٹنگ ججز کی جو معاملات تھے ان کو اگر کیا ہی اچھا ہوتا کوئی سٹنگ جج ہی دیکھ رہا ہوتا, جو حاضر ڈیوٹی جج ہیں وہی اگر دیکھ رہے ہوتے. اور یہ نئی بنیاد نہیں پڑنی تھی, انپریسیڈنٹڈ نہیں تھا. میں نے اس دن بھی 3-4 مثالیں دی تھی کہ جس کے اندر میمو گیٹ کے اندر سٹنگ جج بیٹھے, جس کے اندر دھرنا کیس کے اندر سٹنگ جج بیٹھے, کوئٹہ والے معاملے کے اوپر سٹنگ, اور بھی میں آپ کو بے تحاشا گنوا سکتا ہوں جہاں پہ سٹنگ جج بیٹھے تھے. تو یہاں پہ ریٹائر جج کو لایا گیا, ان کے پیچھے سے کیا کنیکشن ہے, کس طرح ہے, وہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہو کے کریں گے وہ بھی دیکھا جائے گا. اور اس طرح کے معاملے کے اوپر جو چپ شد خاموش تباہ لوگ ہوتے ہیں انہی کو آگے کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ ہر کام بڑی خاموشی کے ساتھ مرضی کے ساتھ کر کے یہ دے اور وہ دے, چل بھی وہ جا اور وہ یہ جا, یہ ہو جاتا ہے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے شرف افضل مروت صاحب کے حوالے سے, اور عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, ان کی مرضی سے ملاقات ہوا کرے گی جس میں عمیر نیازی ہیں, گوہر ہیں اور یہ ہے شرف افضل مروت. اب شرف افضل مروت اور گوہر کے حوالے سے یہ دو بندے ہیں جن کی وجہ سے سامنے چیزیں آتی تھی کہ یہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں, سامنے آتی تھی. لیکن عمران خان صاحب نے ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کے نہ تو ان کی نفی کی ہے, ان کو فاصلے پہ کیا ہے, نہ ان کے موقف کی تردید کی ہے شرف افضل صاحب کے, اور نہ ہی گوہر صاحب کے موقف کی تردید کیا ہے کہ آپ مفاہمت پسندانہ. تو یہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا کے دونوں کو ایک قسم کا ملایا ہے اور مل کے کام کرنے کا بھی کہا ہے. اور یہ ایک واضح طور پہ پیغام بھی ہے کہ جو بات کر رہے تھے کہ تقسیم ہو گئی ہے اور اس ٹائم پتہ نہیں کیا کیا اندر وہ ہے اور پتہ نہیں کون سا گروپ ہے اور کوئی بیانیہ نہیں بنا پا رہے, انہوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے. جو بھی اب پالیسی بنے گی, جو ملاقات ہوگی, اندر سے جو فیصلے ہوں گے, یہ دونوں ایک ساتھ بتا رہے ہوا کریں گے. اب یہ ایک دوسرے کے فیصلوں کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے, خاص طور پہ شرف افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بیچ میں جب بھی کوئی ٹاک ہوگی وہ کوئی اپنی کسی ٹاک شو میں جا کے اپنے رکھیں گے سامنے, تو وہ ایک دیکھنے والی بات ہے. اور ایک جو شرف افضل مروت صاحب کا بڑے ایک چینل نے بیان بڑے طریقے سے چلایا, وہ انٹرویو میں نے پورا دیکھا تھا عاصمہ شرازی صاحبہ کا, جس میں شرف افضل مروت صاحب تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ ان ججوں کو پہلے اٹھنا کھڑا ہونا چاہیے تھا, یہ کرنا چاہیے تھا. تو جیو نے اس کے اوپر چلایا کہ بڑا ڈاؤٹ تو خود شرف افضل مروت صاحب کریٹ کر دیا, انہوں نے پی ٹی آئی نے ڈاؤٹ کریٹ کر دیے. میں نے وہ پورا انٹرویو سنا تھا, اس کے اندر بڑی انہوں نے زبردست دلائل کے ساتھ بات کی تھی, اور ایون کئی جگہ پہ انہوں نے عاصمہ شرازی صاحبہ کو بھی چپ کروا دیا تھا. تو یہ بات تو آئیڈیل ہے نا, یہ بات تو اب بنتی ہے نا. اب یہ بھی بات کوئی نہ کہ جج اس ٹائم بولتے پہلے کیوں نہیں بولے تھے, یہ بھی کیا ہے اس بات کو کیا دہرانے سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے, انہوں نے بڑی جنرلی بات کی تھی اور ہونا بھی ایسے چاہیے تھا. لیکن ایک چینل جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ اس کو مطلب پہنا کے, اپنی مرضی کے معنی پہنا کے اس کو جو جس طریقے سے جوڑنا چاہتا ہے یا جس طریقے سے ایک پی ٹی آئی کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے یا اس کے اوپر جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ سارا کچھ سامنے کھل کے سامنے آ رہا ہے. اور اس طرح کی چیزیں ایک نہیں ہو رہی, ہر طرف سے کوئی نہ کوئی چیزیں روزانہ جو ہیں وہ سامنے لے آتے ہیں. اور خاص طور پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی عمران خان کے بیانیے کے خلاف جا رہا ہے اس کو اپنے چینل پہ بٹھا کے ایک بیان دلوا دیا جائے, اور ادھر سے پھر حامد خان کے بیان چلا دیے جائیں, وہ کون ہے, فلاں کون ہے, فلاں کون ہے. اور حامد خان صاحب کو بھی چاہیے کہ پارٹی کے لیے اب آپ بلا مقابلہ جو ہے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں, تو جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ شرف افضل مروت صاحب ایفیکٹولی کام کر رہے ہیں, کیونکہ علی ظفر صاحب بھی اس طرح سے ایفیکٹولی کام نہیں کر رہے تھے یا نظر نہیں آ رہے تھے, تو اسی وجہ سے حامد خان صاحب آگے آئے ہیں. تو ان کو اپنے آپ ثابت کرنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ اپنے ساتھی دوستوں کے حوالے سے شکایتیں کرتے نظر آئیں. تو ان کو دکھانا پڑے گا کہ پروٹیسٹ کس طرح کر سکتے ہیں یا پالیسی کس طرح بنا سکتے ہیں. یہ اب کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ اب سوال ہے. یہ اب بڑا سوال ہے ان لوگوں کے لیے بھی جس پارٹی لیڈرشپ نے ان کے اوپر اعتماد کر کے ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا ہے, ان کے اوپر بھی کیا وہ شرف افضل مروت صاحب کی طرح آگے ہو کے کام کریں گے, اور کیا شرف افضل مروت صاحب بھی جو ہیں وہ اپنے جو بیانات ہیں ان کو خاص طور پہ یہ والے جو گوہر کے بارے میں اور پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں اس کے اوپر تو ہاتھ روکیں گے یا نہیں روکیں گے, اور حامد خان صاحب ان سب کے ساتھ مل کے کام کریں گے, یا یہی کہتے نظر آئیں گے جی وہ میں پنجوتا صاحب کو نہیں جانتا, میں تو شرف افضل مروت کو نہیں جانتا, میں فواد چودھری کو نہیں جانتا, حامد خان صاحب جو ہیں وہ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہی وجہ کہ پارٹی کے اندر بھی ان کو کوئی نہیں جانتا تھا پہلے, اور انہوں نے بڑے وکیل ہیں, بڑا گروپ ہے, سارا کچھ ہے, لیکن پریکٹیکلی اس طرح سے ان کی کوئی جسے کہنا چاہیے کہ پروٹیسٹ میں آگے ہوئے انہوں نے پریکٹیکلی کوئی تکلیف کاٹی ہے, اس طرح کوئی چکر ان کے ریکارڈ پہ نہیں ہے. ناظرین, یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.